الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی کیسے حفاظت فرمائی اور صحابہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کیا کرتے تھے. اس جمعے میں آپ کے سامنے اس زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ نے ساتھ دیا اور جو لوگ آپ کی مخالفت کیے، آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، آپ سے دشمنی کیے اور آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کیے، آپ کو ستائے، تکلیف پہنچائے، ان لوگوں کا کیا انجام رہا، بس ایک دو مثالیں دے کر بات پوری ختم کر دوں گا. تو میرے بھائیوں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو دشمن تھا وہ فرعون، اور اسی طریقے سے اس امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقابل تھا، سخت تھا، وہ ابو جہل تھا. اصل میں اس کا نام ہے عمر ابن ہشام ابن مغیرہ. یہ ان کا خاندان تھا بنو مخزوم، مکۃ المکرمہ کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا قریش، بنو ہاشم. تو ان دونوں کے خاندان میں ہمیشہ مقابلہ ہوتا تھا کون سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا، کون زیادہ حاجیوں کو کھانا کھلانے والا، حاجیوں کی خدمت کرنے والا. تو ایسی صورت میں ابو جہل کا جو باپ تھا ہشام، وہ فیاضی میں بڑا مشہور تھا، سخاوت میں بڑا مشہور تھا، اور اس نے حاجیوں کی اور مسافروں کی ایسی خدمت کیا کرتا تھا کہ سارے لوگ یہ مانتے تھے کہ واقعتاً ہشام اپنی سخاوت کے عروج کو پہنچا ہوا تھا. جب ہشام کا انتقال ہو گیا تو اس کی جگہ میں اس کا بیٹا عمر ابن ہشام اپنے والد کی تخت پر قبضہ کیا. اس کے والد کو لوگوں نے مکے کا سردار بنایا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس کا انتقال ہوا، اب یہ جب تخت پر بیٹھا تو اس کی مختلف قسم کی نیتیں تھی. اس کا باپ حاجیوں کو صحیح دل سے کھلاتا تھا، سچائی رکھتا تھا، کسی کو دکھاوا اور شہرت اس کی نیت نہیں تھی. جب یہ اپنی باپ کی جگہ لیا تو اس کی نیت بدل گئی کہ میرا کھانا کھلانا اور لوگوں کی مدد کرنا یہ سب ایک شہرت حاصل کرنے کے لیے تھا،
اور اس کے دل کے اندر اتنا زیادہ تکبر تھا کہ 4 آدمی بیٹھے تو چاروں اس کا نام لے کر اس کی تعریف کرنے والے بن جائے. یہ اسی بات کی کوشش کرتا تھا. زمانے جاہلیت میں 2 آدمی ایسے تھے مسلمان ہونے سے پہلے مکہ المکرمہ کو آئے, بھوک لگی ہوئی تھی, کھانے کا کوئی نظم نہیں تھا, مسجد حرام میں گئے اور جانے کے بعد وہاں انتظار کیا تو وہاں ایک اونٹ جانے لگا, ایک اونٹ پر آدمی سوار ہو کر جانے لگا. ان 2 آدمیوں نے پوچھا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں. تب یہ لوگ بھی, یہ دونوں بھی پیچھے چلے گئے. تو وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ جب یہ اندر گئے, بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا تھا جس کے اندر روٹیاں, گوشت اور ہڈیاں, یہ ساری چیزیں, گوشت کا سالن, یہ سارا نظام رکھا ہوا تھا. اور ایک آدمی کے لیے تخت بچھایا گیا, وہ کالے کپڑے پہنا ہوا, بڑا متکبرانہ انداز سے بیٹھا ہوا تھا, اور سارے لوگ کھا رہے تھے اور ہم لوگ بھی کھا چکے. تو ہم جب کھا کر باہر آئے, بہت سارے اونٹ کھڑے ہوئے تھے. ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ اونٹ کس لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اونٹ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں جیسا کہ تم لوگ گوشت اور روٹی کھا کر جا رہے ہو, اسی طریقے سے جتنے لوگ یہاں پر آئیں گے وہ سارے لوگوں کا کھانے کا نظم وہی آدمی کر رہا ہے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے. اندازہ لگاؤ کہ مسافروں کو کھانا کھلانا, دور سے آئے ہوئے حاجیوں کو کھانا کھلانا, ان کی خدمت کرنا بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن نیت جب بدل جاتی ہے, یہ ثواب کی غرض سے نہیں کھلا رہا ہے بلکہ شہرت حاصل کرنے کی غرض سے کھلا رہا ہے, تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو اسی شہرت میں بدنام بھی کر دیں گے, بے عزت بھی کر دیں گے, ذلیل کر دیں گے. تو ہمارا حال بھی یہی ہے شادیوں کا, کہ ہمارے شادیوں کی کھانے کی تعریف لوگ کریں تو اسی کے اندر وہ ذلیل ہو جائیں گے. لوگ یا تو زیادہ ہو جائیں گے, کھانا کم پڑ جائے گا, تو میں آ جائیں گے, اور لوگ وہیں سے آ کر کیا ذلت کرنا شروع کر دیں گے کہ دیکھو بھائی کیسا آ کر لوگوں کو بھوکے بھیج رہا ہے واپس. تو میرے بھائیوں, اسی لیے جو بندہ شہرت حاصل کرنے کے لیے چاہے دنیا کا کام کرتا ہو یا چاہے وہ اچھا کام کرتا ہو یا برا کام کرتا ہو, اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جگہ اسے ذلیل فرما دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ مخالف, بلکہ ایسا سمجھو عبد المطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان, یہ خاندان سے بڑا جلتا تھا. یہ چاہتا تھا کہ یہ خاندان کی کوئی تعریف نہ کرے, بنو ہاشم اور قریش کی کوئی تعریف نہ کرے, تعریف ہو تو میری کرے. کچھ آدمی آئے ابو جہل کے پاس اور بہت دور دراز سفر سے آئے ہوئے تھے. تو ابو جہل نے کیا کیا, اپنے خادموں کو, اپنے خاندان والوں کو بہترین کپڑا پہننے کا حکم دیا تاکہ جتنے لوگ باہر سے آنے والے بن جائیں گے وہ بنو مخزوم کے خاندان والوں کی تعریف کرنے والے بن جائیں. تو بہت سارے اس کے خاندان والے بہترین لباس اوڑھے, بہترین کپڑے پہنے. اب یہ باہر سے آنے والے دیکھ کر بہت کچھ متاثر ہوئے کہ بھئی واقعتاً یہ شرافت والا خاندان ہے, یہ مکے کے سرداری کا لائق کا خاندان ہے. جب یہ لوگ کعبۃ اللہ کے پاس گئے طواف کرنے کے ارادے سے, تو وہاں کیا دیکھتے ہیں, وہ زمانے کے اندر یعنی ایک ایسا کجاوا ہوتا تھا جس میں یعنی کوئی بڑا آدمی سوار ہوتا تو لوگ اسے کاندھے پر, 4 آدمی کاندھے پر بٹھا کر لے کر جاتے تھے. جیسا کہ اس زمانے کے اندر رکشہ والے رکشہ چلا کر پیچھے آدمیوں کو جیسا لے کے جاتے ہیں, اس طرح کاندھے پر اٹھا کر جاتے تھے. تو جو لوگ آئے تھے اس کے گھر کے دیدار کے لیے, سردار مکہ تھا اس نے, تو جب دیکھا کہ مکہ المکرمہ کے اندر کعبۃ اللہ کے پاس ایک آدمی جس کے چہرے کے اندر نور چمکتا ہوا ہے اور جس کے 4 بیٹے ہیں اور اس کے وہ بڑے اونچے ہٹے تگڑے ہیں, اور یعنی اپنے باپ کو کاندھے پر بٹھا کر یہ آ رہے تھے, تو اب ابو جہل کو اور ان کو کمپیئر کر کے دیکھا گیا تو یہ 4 بیٹے جو اپنے باپ کو اٹھا کر لا رہے تھے ان کی محبت اس کے دل کے اندر خود بخود آ گئی کہ واقعاً بھئی یہ تو بغیر سورے کے معمولی لباس میں
یعنی معمولی لباس ان کا ہے، اور ان کے 4 بیٹے ہٹے ٹگڑے اونچے تگڑے، اور اس باپ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر لا رہے ہیں. تو یہ سارا نظارہ دیکھنے کے بعد جو قافلہ آیا ہوا تھا دیکھنے کے لیے، اس نے ابو جہل سے جا کر کہہ دیا کہ بھئی وہ کون سا آدمی ہے جس کے چہرے میں ایک عجیب نور چمک رہا ہے، اور جس کے 4 بیٹے اس کو کاندھے پر بٹھا کر کعبۃ اللہ کے پاس لے کر آ رہے تھے، کون تھے؟ تو ابو جہل سمجھ گیا کہ تم لوگوں نے عبد المطلب کے خاندان تک پہنچ گئے، عبد المطلب کا خاندان تمہیں نظر آ گیا، تو یہی وہی خاندان ہے. طرح طرح کی برائیاں کرنے لگا، اس خاندان کی طرح طرح برائیاں کرنے لگا. تو اس طرح ابو جہل جو عمر ابن ہشام اس کا نام تھا، لوگوں نے اسے ابو الحکم بھی بنا دیا. ابو الحکم کا معنی یہ ہے بڑا انصاف کرنے والا، جب رائے دیتا تو درست دینے والا. لوگوں نے اس کو بنایا تھا، لیکن میرے نبی نے اس کو لقب دیا تھا ابو جہل. یا ابو الحکم نہیں بلکہ ابو جہل ہے. یہ جہالت والا آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، سب سے زیادہ جہالت اس کے اندر بھری ہوئی ہے. تو میرے بھائیو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کے اندر اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابل جو تھا، آپ کو ٹکر دینے والا، آپ سے دشمنی کرنے والا، لوگوں کو اکسانے والا، لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کرنے والا، آپ کو ستانے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے، آپ کے صحابہ کو تکلیف دینے کے لیے، یہی ابو جہل تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی 13 سالہ زندگی میں بہت کچھ ستایا، بہت کچھ تکلیف دیا. مختصر سی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے جائیں. اب اس نے کیا کیا؟ ادھر اللہ کا حکم آ چکا تھا، اب اس نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم زیادہ ہوتی بھی جا رہی ہے، اور جو لوگ اس کے دامن میں آ جاتے ہیں وہ کبھی پیٹ پھیر کر واپس نہیں آتے، اور اس سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا. وہ زمانے کے اندر یہ قانون تھا، جان کے بدلے جان. ہماری شریعت آنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی یہی قانون تھا. اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا. اگر وہ پیسہ مانگ لیتا ہے کہ بھئی ہم تمہارے آدمی کو قتل نہیں کرتے، پیسہ دے دو، جسے دیت کہتے ہیں، تو وہ دیت بھی ہو سکتی تھی. اب ابو جہل نے ایک پلان بنایا، پورے مکے کے جتنے قبیلے تھے، جتنے خاندان تھے، سارے خاندان والوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگرچہ کہ وہ نام لے کر پکارتا تھا، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم تو آپ پر درود پڑھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے بتاؤ. یہ دن بدن اس کا دین بڑھتے ہوئے جا رہا ہے، اس کو کیا جائے؟ لوگوں نے مختلف رائے دی. یہ شیطانیت کا ذہن رکھنے والا، یہ مبغوض، یہ ملعون آدمی ساری لوگوں کے رائےوں کو سنا، اور اس کے اوپر شیطان سوار ہو چکا تھا. اس نے سارے خاندان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو میرے ذہن کے اندر ایک رائے موجود ہے. اگر ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کسی آدمی کو بھیجیں گے، تو وہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل بھی کر دے گا. تو اب بنو ہاشم کے خاندان والے قانون کے مطابق جان کے بدلے میں جان ضرور دلوائی جائے. اگر ایک آدمی کے بجائے ہم جتنے خاندان والے ہیں مکے کے اندر، سارے خاندان میں سے ایک ایک نوجوان چن لیا جائے اور سارے خاندان والے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، تو ایسی صورت میں بنو ہاشم سارے خاندان والوں سے مقابلہ کر نہیں سکتے. دیت لینے پر مجبور ہو جائیں گے، پیسہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے. پیسہ دے دیں گے ہم لوگ، بلا بھی ختم ہو جائے گی اور
ہماری سرداری بھی باقی رہے گی۔ میرے بھائی غور سے سنو، سرداری کے سلسلے ہی میں اگر میرا عنوان ہے، جو لوگ سیٹ کو رکھ کر اندھے بن جاتے ہیں، عہدے میں رہ کر اندھے بن جاتے ہیں اور اللہ کے قانون کو اللہ کو بھول جاتے ہیں، وہ لوگ جو چاہے کرنا ہے کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں پائیں گے۔ تو ابو جہل کا یہ پلان سب کو پسند آیا کہ بھائی چلو بھائی سارے لوگوں کے، سارے خاندانوں کے ایک ایک نوجوان کو کھڑا کریں گے اور ان کے ہاتھ میں تیز دھاری دار یعنی تلوار دیں گے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ترنت حملہ کر دیں گے اور سارے خاندان والوں کے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے یعنی خون کے رنگ لیں گے، تو ایسی صورت میں ہم سب پیسہ مل کر دے دیں گے تو سمجھو کہ یہاں سے بلا ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، دنیا کے اندر پلان کرنے والے، دنیا کے اندر یعنی آئیڈیا بنانے والے، داؤ کھیلنے والے دنیا کے اندر موجود ہیں، سارا پلان اسی کے پاس ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد کرو اس وقت کو جبکہ آپ کے سلسلے میں لوگ پلان کر رہے تھے، آپ کو یا تو قید کر دیں، جیل میں ڈال دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو شہر کے باہر کر دیں، تین پلان کرے۔ لیکن ایک بات اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی داؤ کھیلتے ہیں، اللہ کے پاس بھی داؤ ہے، اللہ کے پاس بھی پلان ہے، یہ بھی پلان کرتے ہیں، اللہ بھی پلان، اور اللہ بہترین پلانر ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین پلانر ہے۔ دنیا والے مل کر پلان بناتے ہیں، اللہ کا پلان کچھ اور ہوتا ہے۔ رات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، گھیر لیا گیا، ہر نوجوان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، انتظار کرتے ہیں کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، سارے مل کر ان کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر آپ کو مدینہ جانا ہے۔ تو آپ نے مٹی اٹھائی، آپ کو پتا چل گیا تھا کہ دشمن گھیرا ہوا ہے۔ آنکھیں کس نے عطا فرمائی، دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی، انسان کو اللہ نے کیسے بنایا، اور انسان کی زندگی اور موت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی تقدیر میں لکھی ہوئی کے موافق گزرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی مٹی اٹھائی اور اس کے اوپر سورہ یاسین کی چند آیتیں، سورہ یاسین پڑھ کر اس پر دم کیا اور ان کے چہرے پر اس طرح پھینک دیا، ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے سامنے سے نکل گئے، اور سارے لوگ وہیں پر تلوار تھانے ہوئے کھڑے ہوئے تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے سامنے سے نکل گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکے سے نکل گئے۔ تو اب یہ لوگ صبح میں، جب صبح ہوئی، جب کمرے گھر کے اندر گھر کھولا گیا تو وہاں پر بستر پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر یعنی ایک آدمی لحاف میں اڑا ہوا، جب یہ لحاف اٹھائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر سوئے ہوئے ہیں، اور ان کا سارا پلان پانی میں مل گیا۔ جب یہ ابو جہل کو معلوم ہوا کہ ہم نے جو پلان بنایا ہوا تھا کہ سارے قبیلے والے مل کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اس وقت گھر میں موجود نہیں رہے، اب یہ نکل چکے ہیں۔ اب ابو جہل کو پریشانی ہوئی کہ کیا جائے، کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا جائے۔ تو چنانچہ سارے مکے کے اندر اس نے ایک اور پلان بنایا، اس نے کہا جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر لاتا ہے اس کے لیے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر لاتا ہے اس کے لیے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں صحابی بنے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی 100 اونٹ کا اعلان سنا
میرے دل کے اندر وہ 100 اونٹ حاصل کرنے کی لالچ آ گئی، اور مکے کے ہر اس آدمی کو جمع کیا گیا، جمع کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین کی گئی، ہمارے نبی کے خلاف طرح طرح کی زبانیں اٹھی، طرح طرح کی باتیں اٹھی، لیکن اور یہ بھی لالچ دی گئی، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر لائے 100 اونٹ اس کے حق میں انعام میں دیے جائیں گے۔ تو اب کچھ لوگ ایسے بھی اس کے اندر موجود تھے جو صرف پیر کے قدم کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ کون گیا یہاں سے، جسے خیافہ شناس بولتے ہیں، صرف اونٹ کے قدم کو دیکھ کر، اس کی مینگنیوں کو دیکھ کر راستہ پہچاننے والے کہ یہ اونٹ کس جانب گیا ہوا ہے۔ ایسے ماہر لوگ، سمجھو کہ سائنٹسٹ لوگ سمجھو وہ زمانے کے، تو اس میں سراقہ ابن مالک یہ بھی سائنٹسٹ تھے، پہچانتے تھے، تو انہوں نے اپنا گھوڑا تیزی کے ساتھ دوڑایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق پیچھے جا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی نگاہ جب اس گھوڑے پر پڑی تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پیچھے کوئی جوان آ رہا ہے، گھوڑے کے ساتھ ہمارے پیچھا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ یا اللہ، اس کو میرے اوپر کامیاب نہ ہونے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراقہ ابن ابی مالک، اس کے گھوڑے کے سامنے کے دو جو یعنی ہاتھ ہوتے ہیں، سامنے کا پیر جو ہوتے ہیں، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے پیر کو آ کر کیا ہے، دھسا دیا جائے۔ تو اس کے گھوڑے کے پیر دھس دیے۔ اب یہ پریشان ہوا، گھوڑے کو جتنا نکالنا چاہ رہا ہے نہیں نکل پا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر دیکھے، اب وہ چلا رہا ہے، بچاؤ بچاؤ، آپ آ کر کیا ہے، مجھے بچاؤ، آپ کی میں آ کر کیا حفاظت کروں گا، آپ کے خلاف میں کچھ نہیں کروں گا، پروپیگنڈا نہیں کروں گا، آپ کے خلاف میں کچھ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی تو پیروں کو زمین چھوڑ دی، پھر اس نے پیچھا کیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بددعا کی، تو پھر اس کے گھوڑے کے پیر زمین کے اندر دس گئے۔ پھر اس نے چلایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف میں کچھ بھی نہیں کروں گا، ایک مرتبہ دعا کر دو، میں آ کر کیا آپ کا پیچھا بھی نہیں کروں گا، جو لوگ ادھر سے آئیں گے میں اس کے آ کر کیا اس کو بھگا دوں گا، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی نے پھر آ کر کے دعا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا، اس نے سوال کیا سراقہ ابن مالک نے، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہو، کہ وہ جو بولتے ہیں آپ کا حکم سننے کے لیے تیار ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ راستے میں کسی کو آنے نہیں دینا، دوسری بات ہمیں اس راستے سے گئے ہیں، کسی کو خبر نہیں کرنا۔ سراقہ ابن مالک کہا، ضرور میں آپ کی اس حکم پر میں تعمیل کروں گا۔ اب یہ گھوڑا پیچھے کیا جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی دیکھ کر فرمائے، سراقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ کے اندر کسرا ابن ہرمز کے کنگن، سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس زمانے کا سپر پاور بادشاہ کسرا، اور اس بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کے اندر کوئی بادشاہ نہیں تھا، وہ بڑا سپر پاور بادشاہ تھا۔ تو سراقہ نے تعجب سے کہا، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ وہ کسرا ابن ہرمز؟ ہاں، اسی کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں، اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ پریشان ایک آدمی، غریب آدمی، اس کے پاس کچھ حیثیت نہیں ہے، اتنے بڑے بادشاہ کے سونے کے کنگن اس کے ہاتھ میں کیسے آ جائیں گے؟ اب اس نے واپس ہوا، وعدے کے مطابق جتنے لوگ 100 اونٹوں کی لالچ میں آئے سب کو بھگا دے رہے ہیں، نہیں بھائی ادھر کوئی نہیں، چلو۔ مکے کو جا کر واپس، جب تک کہ اسے یقین نہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی مدینہ پہنچ گئے ہوں گے، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے ہوں گے، تو اس نے ابو جہل سے ڈائریکٹ جا کر کہا کہ میرے گھوڑے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، میں ان کو پکڑنے ہی والا تھا، میرے گھوڑے کے پیر دس گئے تھے۔ تو یہ واقعے کا اثر اتنا بڑا لوگوں کے اندر، ابو جہل کو اور اندر سے
کھلبلی مچ گئی، کہاں اسلام پھیل جاتا کی، کہاں دین پھیل جاتا کی۔ تو اس نے یعنی سراقہ ابن مالک کا جو قبیلہ ہے بنو ادلج، ان کو خط لکھا، بھئی تمہارے خاندان والا آدمی کیا کیا کی بہکی باتیں کر رہا ہے، اگر ایسا ہی کیا تو سمجھو کہ محمد کا دین پھیل جائے گا۔ آپ ایسا کرو کہ تمہارے خاندان والے آدمی پر اگر کیا ہے یعنی کوئی وارنٹ جاری کرو اور اس کا بیکاٹ کرو، ورنہ اگر اسے چھوڑ دیں گے تو سمجھو کہ اس کی باتیں سن کر لوگ محمد کے دیوانے بن جائیں گے۔ تو جب یہ باتیں سراقہ ابن مالک کے پاس پہنچی تو سراقہ ابن مالک نے واپس خط لکھا ابو جہل کو، ابو جہل تم کیا جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ میرے گھوڑے کے پیر زمین کے اندر دھس گئے، میں دیکھا ہوں، میں مانتا ہوں کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد، یہ واقعے کے کچھ عرصے کے بعد سراقہ ابن مالک مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے ایک لشکر کو بھیجا تھا کسرا کو ختم کرنے کے لیے، یہاں تک کہ کسرا کی سلطنت ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، صحابہ جا کر حملہ کرتے ہیں، اور اس کا ایک تاج اتنا بڑا ہوتا ہے کہ 10 آدمی مل کر اس کے ایک تاج کو اٹھا سکتے ہیں۔ ایک صحابی کندھے پر ڈال کر حضرت عمر کے سامنے لا کر پھینک دیے، لو یہ تاج ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے ہاتھ میں جو عصا تھا، لکڑی تھی، اس لکڑی سے کسرا کے کنگن اٹھائے، اور وہاں پر کھڑے ہوئے دیکھا تو سراقہ کھڑے ہوئے تھے، سراقہ ابن مالک۔ حضرت عمر نے فرمایا سراقہ سامنے آؤ، ذرا ہاتھ بڑھاؤ، تو اس چھڑی سے حضرت عمر نے حضرت سراقہ کو وہ کنگن پہنائے، کنگن پہنا کر سارے شہر کے اندر ان کو گھمایا گیا کہ کہاں دیکھو سراقہ، کہاں دیکھو کسرا، لیکن سراقہ یہ کہتے تھے میں نے اپنے کانوں سے میرے نبی کی پیشن گوئی سنی ہے، اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، میرے دل کے اندر اسلام نہیں تھا، اور جب میں اللہ کے نبی سے وعدہ کر کے گیا کہ میں آپ کے بارے میں خبر نہیں کروں گا، میں آپ سے جو وعدہ کرتا ہوں وہ پورا کروں گا، جب میں واپس لوٹا تو جب میں آپ کا پیچھا کیا تو میری حالت یہ تھی کہ 100 اونٹ مل جائے، 100 اونٹ مل جائے، جب میں اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کر کے جب واپس لوٹا میرے دل کے اندر وہ طمع ختم ہو گئی، حرص ختم ہو گئی، میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میری نبی کی میں حفاظت کروں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں۔ ابو جہل چاہتا تھا قتل کرنے کا، سراقہ چاہتے تھے اللہ کے نبی کی حفاظت کا، لیکن ابو جہل کا نام پوری دنیا کے اندر بدنام ہوا، آج بھی جو ابو جہل کا نام لیتا ہے اس پر لعنت بھیجتا ہے، لیکن سراقہ ابن مالک اسلام قبول کر کے صحابیت میں داخل ہو گئے، جو کوئی دعا بھی کرتا ہے تو صحابہ کو دعا کرتا ہے، صحابہ کو دعا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو اس کے بعد اس کی بھڑاس ابھی ختم نہ ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے مختلف قسم کے پلانے بنا رہا تھا، جبکہ اللہ کے نبی مدینے کو پہنچ چکے تھے۔ ابو سفیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تجارت کا ایک قافلہ لے کر سارا مال امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا، مال اس زمانے کے اندر ملک شام کی طرف گئے تھے۔ جب واپس آ رہے تھے تو اللہ کے نبی کو معلوم ہوا، صحابہ کو معلوم ہوا کفار مکہ کا سامان یہاں پر گزر رہا ہے، تو صحابہ نے سوچا کہ وہ سارے مال پر حملہ کر کے سارا مال قبضے میں لے لیا جائے، جسے غنیمت کا مال کہتے۔ تو ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ صحابہ حملہ کرنے والے ہیں، تو اس نے مکے کو ابو جہل کو خط لکھا کہ جلدی لشکر تیار کر کے وہاں سے یہاں پر آ جائیں۔ ابو جہل کی چنگاڑ، اس نے ایسا چلایا اور لوگوں کو ایسا اکٹھا کیا کہ لوگوں چلو، اب محمد کی کوئی خیر نہیں ہے، ہم محمد کو ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ سارے لوگوں کو اکسایا، سارے لوگ 1000 کا لشکر لے کر اس نے یہ اعلان کیا کہ ہم جائیں گے اور جنگ کریں گے، اور سارے جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے جتنے ساتھی ہیں، سب کو قتل کر دیں گے۔ 1000 کا لشکر لے کر نکلا، جبکہ ابو سفیان اس علاقے سے بچا کر نکل چکے تھے، بچ گئے تھے۔ پھر ابو سفیان نے خط لکھا کہ اب آنے کی ضرورت نہیں، چلے جائیں واپس۔
لیکن ابو جہل متکبر، گھمنڈ، اور اس کے اندر اللہ کے نبی کی اتنی دشمنی، اس نے کہا کہ اب واپس ہونے کا نام نہیں، ہم شراب پیئیں گے، کھائیں گے، اور لونڈیوں کو لے جا کر نچوائیں گے، اور سب کچھ کریں گے، اور صبح ہوتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی مقابلہ کریں گے۔ تو اس لیے سے اس نے ضدی طور پر سارا اس لشکر کے اندر مکے کے بڑے بڑے 70 سردار تھے، بڑے بڑے سردار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوری زندگی تکلیف دینے میں گزارے، وہ سارے سردار اسی کے اندر موجود۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی 313 کا لشکر لے کر آئے، بدر کے میدان میں آئے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ 313 کا مختصر سا لشکر ہے، اور یہ لوگ 1000 لوگ ہیں، یا اللہ ان لوگوں کو چن چن کر ختم کر دے، جیسا کہ آپ نے میرے ساتھ نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ ادھر ابو جہل دعا کر رہا ہے، یا اللہ، اللہ کو مانتے تھے وہ لوگ، لیکن فرق کہاں گیا بولو تو ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے۔ ہمارے نبی جو دین لائے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو ختم کر دو، اس سے بغاوت کرے، تو وہ اللہ کو مانتے تھے۔ تو اس نے ابو جہل نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دے، ہلاک کر دے، اور ہم دونوں میں سے جو بہتر ہے اسے کامیاب عطا فرما، جو تیری نگاہ میں مبغوض ہے اسے ختم کر دے۔ گویا اس نے اپنے ہی خلاف دعا کر دی۔ تو بہرحال جنگ شروع ہوئی، جنگ بدر، اور گمسان کی جنگ چل رہی تھی، ادھر سے بھی مقابلہ، ادھر سے بھی مقابلہ، بڑے اکڑ ناچ گانوں کے ساتھ، شراب نوشی کے ساتھ، بڑے اکڑ کے ساتھ ابو جہل آیا تھا کہ ہماری طاقت زیادہ ہے، ہمارا لشکر زیادہ ہے، ہتھیار بھی ہمارے پاس زیادہ ہیں، گھوڑے بھی ہمارے پاس زیادہ ہیں، اونٹ بھی ہمارے پاس زیادہ ہیں، ہمارے پاس جتنا لشکر ہے وہ جنگ جو ہیں، جنگ میں مہارت رکھنے والے، اتنا سارا اکڑ، اتنی طاقت لے کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 313 صحابہ تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی، ابو جہل یعنی اس کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ نوجوان جڑ گئے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں سے چلے جائیں۔ ابو جہل نے کہا کہ ابو جہل تک پہنچنے کے لیے کوئی مائی کا لال یعنی یہاں تک نہیں آئے گا، اور ابو جہل کو اس کی ماں نے آج کے دن کے لیے جنا ہے، آج میں میدان چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا۔ تو چنانچہ صحابہ قتل کرتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ ابو جہل کے اطراف میں جتنے لوگ اس کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے تھے وہ سب کے سب منتشر ہو گئے۔ اب ادھر 2 چھوٹے بچے تھے، معاذ اور معوذ، چھوٹے چھوٹے بچے، تو انہوں نے ابو جہل کے خلاف سنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ یہ دونوں بچے گئے اور جا کر اس کے پیر پر حملہ کیا۔ جیسے پیر پر حملہ کیا تو گھوڑے سے وہ نیچے گرا، تو اب یہ دونوں اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اپنا یعنی ہتھیار لے کر اسے چبانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو جہل کی کیا حالت ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معلوم نہیں، پتہ نہیں، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ جب عبداللہ ابن مسعود سامنے آئے تو کیا ہے، وہ نیچے پڑا ہوا ہے۔ 2 چھوٹے بچے جو اتنا اکڑتا تھا، اتنا یعنی غرور میں اتنا بڑا ہوا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ ہمارا 1000 کا لشکر ہے، ہتھیار بھی ہمارے پاس موجود ہیں، گھوڑے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اونٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کون بھی ہرانے والا نہیں ہے۔ لیکن 2 چھوٹے بچے اسے نیچے گرا دیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود قریب گئے اور بچوں کو ہٹایا، اور اسے یعنی اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی، بچوں نے اس کو زخمی کر دیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود جب جیسے ہی قریب گئے، ابو جہل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور پوچھا کہ بھائی کون جیت گئے، کون ہار گئے؟ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ تیرا لشکر ہار گیا، ہمارا لشکر جیت گیا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوئی، ہمارے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو وہ چلانے لگا، یعنی آواز کرنے لگا۔ عبداللہ ابن مسعود وہی صحابی ہیں جو مکے کے اندر موجود تھے۔ ابو جہل نے عبداللہ ابن مسعود کو اتنی تکلیف دیا تو اپنا تلوار نکالے عبداللہ ابن مسعود نے اور کہا دیکھ ادھر دیکھ، ہمارا لشکر یعنی جنگ لڑ رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، دیکھ تیرے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، ادھر دیکھ ہمارا لشکر لڑ رہا ہے،
صحابہ لڑ رہے ہیں، دیکھ تیرے ساتھیوں کا قتل ہو رہا ہے. تو اب ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اس کا غصہ اور بڑھا اس کے تکبر میں اور اضافہ ہوا. اس نے کہا کہ مجھے ایسی باتیں مت کیا کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ نے ہمیں نصرت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، اور تلوار نکالا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قتل کر دیا میں نے ابو جہل. آپ نے پوچھا واقعتاً؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے واقعتاً قتل کر دیا. آپ نے 3 مرتبہ ابو جہل کو آپ نے قتل، ہاں ابو جہل کو قتل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو مجھے لے کر چلو وہاں پر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لاش کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا آپ نے کسی اور کو قتل نہیں کیا، یہ اس امت کے فرعون کو آپ نے قتل کیا ہے. تو میرے بھائیوں، آج بھی ایسے ظالم لوگ موجود ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ نبی کے خلاف کچھ بھی بول دے تو اللہ چھوڑ دیں گے. مسلمانوں کو مارے، ستائے، تکلیفیں دیے، گھراں بلڈوزروں سے اٹھا رہے ہیں. کوئی آدمی ریلی کرنے کے لیے گیا، ایسے ظالم لوگ آج اس وقت ہندوستان کے اندر موجود ہے، اس کا ریلی میں جانا اس کے لیے جرم ثابت کیا جا رہا ہے، اور اس کا پروٹیسٹ کرنا اس کے لیے جرم ثابت کیا جا رہا ہے. اس کے گھروں کو بلڈوزروں سے اڑایا جا رہا ہے، اور نہ قانون کا ان کو پاسداری ہے، نہ قانون کے سامنے وہ قانون کو رکھ کر ہندوستان کے اندر حکومتیں چلا رہے ہیں، بلکہ قانون کے خلاف ایسے کئی مسلمانوں کے گھر اجڑ گئے، کئی مسلمانوں کے مدرسے ختم کر دیے گئے، مساجد پر حملے ہوئے، مسلمانوں کے جانوں کے دشمن ہو گئے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ہونے والا نہیں. جیسے ابو جہل نے سمجھا، جیسے اسی طرح ابو لہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن، آپ کو ختم کرنے کے لیے پوری زندگی اس نے لگا دیا. یہاں تک کہ اس کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا، ایک بیٹے کا نام معتب تھا، ایک بیٹے کا نام عتیبہ تھا. عتبہ اور معتبہ آگے جا کر مسلمان ہو گئے، لیکن عتیبہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا اور اللہ کے نبی سے اتنی خطرناک دشمنی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص چچا تھا، بالکل خاص چچا، ان کے والد کا بھائی عبد المطلب کا بیٹا، خاص چچا، بھتیجے کے خلاف پوری زندگی گزار دیا دشمنی میں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا. آپ کی دشمنی نے اس نے، حالانکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، جیسے اللہ کے نبی کا نکاح حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں ہوا نا، وہ زمانے میں بچپن ہی میں نکاح کر دیا کرتے تھے. رخصتی بچی بالغ ہونے کے بعد رخصت کیا کرتے تھے. اب اس زمانے میں عام طور پر 9 سال کی عمر میں بچے بالغ ہو جاتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی ان لوگوں نے اتنا زہر گلا ہے کہ حالانکہ یعنی وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زمانے کے اندر 9 سال کے اندر بچیاں بالغ ہو جاتی تھی اور بچپن میں نکاح ہوتے تھے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ کیا تھا، عتبہ اور عتیبہ، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی. اب ابو لہب نے دشمنی نکالنے کے لیے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا طلاق دے دو. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا طلاق ہو چکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لی. پھر اس کے بعد ایسا ہوا، ابو لہب طرح طرح کی گالیاں دیتا تھا. اب باپ ایک اور بیٹا اس میں سے کمینہ بیٹا تھا عتیبہ، ملک شام کو تجارت کے لیے جانا تھا. اب سفر کے لیے جا رہے ہیں، باپ سے کہہ رہا ہے میں مکے کے اندر تھوڑی دن نہیں رہوں گا، میں محمد کو جا کر خوب گالیاں دے کر آ جاؤں گا، اس کا دل دکھا کر آؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے طرح طرح کی گالیاں دیا، طرح طرح کے نازیبہ الفاظ استعمال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے اور یہ بددعا فرمائی، اللہم سلط علیہ کلب من کلابیب، یا اللہ آپ کے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کر دے. لوگ ہم بولتے نہیں ہمارے نبی کبھی بددعا دیے نہیں، کہیں کو نہیں دیے. ستانے والے اتنا گئے گزرے ہو گئے کہ اللہ کے نبی کی کتنی بددعائیں اٹھا کر دیکھو. جو ہے وہ بولنا، اتنا چھوڑنا نہیں. پھر بہت سارے لوگ آ کر سینٹیمنٹ میں نئی سی باتیں اٹھا کر بولالتے رہتے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئے بد دعائیں ہیں. اپنے صحابہ کو مار دیے لوگ, اللہ کے نبی بد دعا نہیں کرے. ایک مرتبہ تقریباً کئے صحابہ کا قتل کر دیے, اللہ کے نبی 1 مہینے تک فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعا دیے, 1 مہینے تک. یہ انسانیت ہے. کوئی آدمی اپنے دوست کو مار دے, دوست دے کر نہیں بھائی اللہ تمہیں اچھا رکھو بولتے, یہ ہے انسانیت. تو بہرحال میرے بھائیو, اللہ کے نبی بد دعا دیے, کچھ بھی نہیں بولے, صرف اتنے اللہم صلِّ علیہ قلب من کلابم. سن لیا, واپس آیا, اپنے باپ کو سنایا کہ اس طرح میں نے گالیاں دی اور اس طرح آپ کو برا بلا کہا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح کے کلمات. ابو لہب ڈر گیا کام سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, دیکھیں کافر کو اتنا بھروسہ ہے, مسلمان کو آج نہیں ہے اللہ کے نبی کی بددعاؤں پر, اللہ کے نبی کی رسالت پر, نبوت پر اتنا بھروسہ نہیں ہے. صرف نبی سے محبت, ہاں نبی سے محبت کر رہے ہیں, کہاں چہرہ, کہاں نبی کا آئیڈیل, کہاں اپنی زندگی میں, جھوٹ ہماری زندگی میں, دھوکے بازی ہماری زندگی میں, سود خوری ہماری زندگی میں, زنا ہماری زندگی میں, شراب نوشی ہماری زندگی میں. ناچ گانے کو توڑنے کے لیے اللہ کے نبی آئے, وہ ناچ گانے ہمارے گھروں میں, ہمارے ہاتھوں میں, فلموں تھیٹروں سے ہمارے لوگ آ کر بھر چکے ہیں فلموں اور تھیٹروں میں. ہر آدمی گناہوں کا عاشق بن چکا ہے, گانوں کا عاشق بن چکا ہے, فلموں کا عاشق بن چکا ہے. بس زبانی دعوے رہ گئے کہ ہم نبی سے سچی محبت رکھتے ہیں. سچی محبت رکھنے والا نبی کی طرح ٹوپی پہنے گا, نبی کی طرح لباس رکھے گا, نبی کی طرح چہرہ چھوڑے گا, نبی کی سنتوں کو اپنائے گا. اور نبی سے صرف زبانی دعوے کرنے والے یہ جھوٹے ہیں. اسی لیے کافرہ معلوم کر لیے مسلمانوں میں کیا بھی دم نہیں ہے, یہ نبی کے سچے غلام نہیں, جھوٹے غلام ہیں. اسی لیے نبی کے خلاف بکواس کر رہے ہیں, اسی لیے نبی کو گالیاں دے رہے ہیں, نبی کے خلاف برا بلا. اگر مسلمان صحابہ کی طرح سنتوں کو اپناتا, اگر مسلمان صحابہ کی طرح دل و جان سے محبت کرتا, پھر کسی دشمن کی یہ مجال نہیں کہ اللہ کے نبی کے خلاف زبان اٹھائے. کون گستاخ ہیں, ہم ہیں یا وہ لوگ؟ ہم سب سے پہلے نبی کی دھوکہ دینے والے اور نبی کے بے وفا, نبی کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہم لوگ ہیں. بعد میں وہ نبی جس دین کو لے کر ہمارے پاس آئے, ہم تک پہنچایا, اس دین کی حفاظت ہم نے نہیں کی. اس دین میں ہمیش سوراخ ڈال کر اس دین کو ختم کرنے کی, یعنی ہمیش پلاننگ کی ہے. تو میرے بھائیوں, اسی لیے کہتے ہیں گستاخ رسول کی ایک سزا کر کو ایک چلتا ہے. گستاخ رسول سب سے پہلے ہم آئے, بعد میں وہ آئے. نمازوں سے خالی, گھروں کے اندر یعنی نمازیں نہیں, گھروں کے اندر دین کا ماحول نہیں, پردے کا ماحول نہیں, بیپارہ ہمارے آ کر حلال طریقے سے نہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں, اسی لیے ہمیں کہتے ہیں کہ نبی کے سچے عاشق بنو, نبی کا لباس حلیہ اپناؤ, نبی کے اخلاق اپناؤ, اپنی زندگی کو انصاف سے بھرو, سچائی امانت داری اپنی زندگی کے اندر لاؤ. اب یہ قافلہ نکلا, ابو لہب نے کہا کہ جائے تیری واٹ لگ گئی. اب گئے ایک جگہ, رات میں قیام کیا, پڑاؤ ڈالا. وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ بھئی یہاں رات میں بھیڑیے زیادہ آتے ہیں, ذرا دیکھ کر حفاظت سے سو جانا. ابو لہب کے دل و دماغ کے اندر ہی اللہ کے نبی کی بددعا بیٹھ گئی ہے کہ نبی بددعا دے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دے, وہ ہو کر ہی رہے گا. تو اس نے سارے قافلوں سے کہا کہ تمہارا جتنا سامان ہے یہاں پر جمع کرو. سامان کو جمع کر دیا گیا ایک پہاڑ کی طرح, ٹیلے کی طرح. اپنے بیٹے کو کہا کہ تم اوپر جا کر سو, ہم نیچے سوئیں گے. چنانچہ اس قافلے کے اندر ایک آدمی تھے, بعد میں جا کر مسلمان, وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم لوگ نیچے سو گئے, رات میں ہماری نیند لگ گئی, ایک شیر آیا, ہمارے قریب آ کر ایک ایک آدمی کو سونگتا رہا. ہمیں نیچے سو رہے تھے, ہمارے قریب آ کر ایک ایک آدمی کو سونگتا رہا. نیچے جتنے لوگ سوئے ہوئے تھے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. چھلانگ لگایا اوپر اور ایک مار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیا.
تو اس لیے دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے نبی کے خلاف زبانیں اٹھائی ہیں ان لوگوں کا نتیجہ یہی ہونے والا ہے. دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے نبی کے خلاف، ایک آدمی کارٹون بنایا تھا، کارٹون بنا کر اللہ کے نبی کی بے عزتی کی تھی، لیکن اس کے لیے سیکیورٹی دی گئی، اس کے لیے سب کچھ دیا گیا. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی گاڑی میں آگ لگ گئی، اس کے جو لوگ وہاں رہ کر اسے بچا نہیں سکے، اور جیسے جیسے پانی ڈالا گیا ویسے ویسے آگ بھڑکتی گئی. تو اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبانیں اٹھائے ان کا انجام یہی ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، انا کفیناک المستہزئین، پیغمبر آپ کے ساتھ مذاق کرنے والوں کی خیریت نہیں ہے، ہم کافی ہیں آپ کے لیے. وہ اللہ کا وعدہ. ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے بھائیوں؟ ہمیں نبی کو آئیڈیل مان کر ان کے پیچھے چلنا چاہیے، ہمیں ان کے اخلاق اپنانا چاہیے، ہمیں ان کی سنتوں کو عام کرنا چاہیے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہماری زبان پر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری زبان پر ہو، آپ کا کردار، آپ کی ہر چیز ہماری زندگی کے اندر آ جائے. بے پار کر رہا ہے، ہم اپنے نبی کو سامنے رکھ کر بے پار کریں. اور اسی طرح ہمیں آخر کیا اپنے گھر کے اندر زندگی گزارنا ہے، بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، نبی کو سامنے رکھ کر بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. والدین ہیں، والدین کی خدمت کرنا ہے اللہ کے نبی کو سامنے رکھ کر کہ اللہ کے نبی کا کیا حکم تھا، یعنی ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ناچ گانوں سے توبہ، زنا سے توبہ، شراب نوشی سے توبہ، سود خوری سے توبہ، چاہے وہ بینک سے ہو، چاہے وہ LIC ہو، چاہے وہ چٹھیوں کے ذریعے سے ہو، جو سود کا نظام، چاہے وہ عورتوں کے ذریعے ڈاکرا گروپ کے ذریعے کیوں نہ ہو، یہ سب کے سب حرام کامیں ہیں. یہ سب کے سب اس نبی کے امت کے لائق نہیں ہے. جس چیز کو جس گناہ کو اللہ کے نبی نے حرام کیا ہو، یہ امت ان کا نام لے کر یہ حرام کامیں کر رہی ہو، تو کیا یہ گستاخ نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں سنبھل جاؤ، وقت ہے سنبھل جاؤ. آج بھی ہم اپنی شادیوں کو، اپنے ہر چیز کو اسلامی اعتبار سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی دشمن ہمارے سامنے نہیں رہے گا. اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارے پیچھے بہت سارے دشمن لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کرنے والے بن جائے. حرام قوموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جتنے گناہ کی چیزیں ہیں اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.